اللہ ہمیں دین اسلام پر قائم و دائم رکھیے، اللہ ہمیں اسلام پر قائم و دائم رکھیے، اللہ اس سلسلے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائیے، اللہ اسلام کی حکم۔ السلام علیکم سامعین، 4 رجب المرجب کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 26 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے اسلامی عقیدے اور ہمارے بچے۔ دراصل آج ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے استاد اور کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب ناظم حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری دامت برکاتہم اس علاقے میں تشریف لائے تھے، جہاں وہ نانوتہ میں یوم جمہوریہ کے پروگرام میں شریک ہوئے اور پرچم کشائی کی۔ وہیں وہ مغربی یو پی کے ضلع شاملی کے قصبہ کیرن میں تشریف لائے اور یہاں مختلف پروگراموں میں حصہ لیتے ہوئے مدرسہ اشاعت الاسلام میں بچوں کو اسلامی عقائد کی تعلیم دی اور حب الوطن من الایمان کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائیں۔ یہاں ایک منعقد میٹنگ کی صدارت مولانا برکت اللہ امینی اور نظامت جنید ندوی نے کی۔ اس میٹنگ کی شروعات قاری ساجد کی تلاوت اور مولوی عبدالعظیم کی نعت پاک سے ہوئی۔ یہاں ماشاءاللہ پرنسپل سلیم احمد اور پرنسپل اسد صدیقی، ایڈوکیٹ شہزاد ملک، ماسٹر شمشاد، ماسٹر عمران وغیرہ شریک ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں مولانا شاہ عالم صاحب حاجی زاہد کلفی والوں کو یہاں پہنچے۔ اس نامہ نگار نے وہیں ان سے انٹرویو لیا، وہ تفصیلی انٹرویو پیش خدمت ہے۔ مولانا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عقیدہ کہتے کسے ہیں جس کو عام آدمی سمجھ لے؟ عقیدے کا تعلق یاد رکھیے دل سے ہوتا ہے جی۔ اور عمل کا تعلق جو ہے ظاہر سے ہوتا ہے۔ اپنے دل میں اسلام نے جو باتیں بتائی ہیں اس کو اس طرح سے بٹھا لینا کہ اسی کے مطابق ہمارا عمل چل پڑے اور اس کے خلاف ہماری زندگی کبھی نہ جائے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ ابھی جو ہماری نئی نسل ہے، نئی نسل کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ 15 سال تک عمر، 5 سال سے 15 سال تک کی جو عمر کے بچے ہوتے ہیں، ان کے عقیدوں کو ہم کیسے صحیح رکھیں، کس طرح ان کو غلط عقائد سے بچائیں؟ اس کا دیکھیے سب سے ایک آسان فارمولہ ہے کہ اس موضوع پر بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو علماء نے تحریر کی ہیں، ان کے متن کو آپ یاد کرا دیں بچوں کو، ایسے کہ جیسے گنتی اور پہاڑے یاد کرائے جاتے ہیں۔ جب وہ بچے گنتی پہاڑوں کی طرح سے ان عقائد کو یاد کر لیں گے تو اس کا معنی مطلب اپنی زندگی میں جہاں کہیں سے بھی موقع ملے گا حاصل کر کے اور اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق خود بخود شروع کر لیں گے، ڈھال لیں گے، اور ان کا عقیدہ درست ہوگا تو اعمال بھی ان کے درست اور تندرست ہوتے ہوئے چلے جائیں گے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے عقائد کو یاد کرانا، ان کے دل و دماغ میں بٹھا دینا، یاد کرا کے اور پھر اس کے پیچھے جو دلائل ہیں وہ انہیں سمجھا دینا، تو اس سے ان کے دل و دماغ میں ساری باتیں پیوست ہو جائیں گی، بیٹھ جائیں گی۔ اسلام مذہب میں ایسا کون سا بنیادی عقیدہ ہے جس کو پہلے مرحلے میں ہم بچوں کو سکھائیں تاکہ بچے اس پر جمے رہیں؟ اسلام مذہب میں دیکھیے بنیادی عقائد میں سے توحید ہے، رسالت ہے، اسی طرح سے اللہ کی کتابوں پر نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، ملائک پر ایمان رکھنا، اسی طرح سے حشر اور نشر پر ایمان رکھنا، جس کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں بیان کیا گیا ہے، وہ بہت بنیادی عقائد ہیں۔ ان عقائد کو بھی یاد کرایا جائے اور ان کے پیچھے جو اس کے دلائل ہمارے بڑوں نے دیے ہیں ان دلائل کو بھی بچوں کو سمجھایا جائے۔ مولانا، میں حدیث شریف کافی پہلے پڑھی تھی، کل مولود یولد علی الفطرہ فآباہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال۔ کیا مطلب ہے حدیث شریف میں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کا تو چونکہ یہ خبر نامہ ہے آپ کا اور خبر میں اتنی تفصیل سے اس کی گنجائش نہیں ہے، سوال آپ کا چھوٹا ہے لیکن جواب بڑا ہے۔ مختصر سی بات میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ انسان جو پیدا ہوتا ہے اسلامی فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے، قدرت نے جو اس کو دیا ہوا ہے وہ قدرتی نظام کے مطابق ہی وہ دین فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔
बकिया उसमें मजहब का रंग जो भरते हैं ये बाद के लोग भरते हैं। अगर बच्चे में ये मजहब का रंग बाद वाले ना भरें तो वो इस्लाम पर ही कायम रहेगा, इसलिए कि इस्लाम दीन फितरत है। दीन फितरत का के नेचुरल जैसी पैदाइश अल्लाह ताला ने खालिक़े कायनात ने इसकी की है, तो ये मजहब को उसके मुताबिक बनाया है। अगर उसमें बाद में कोई नया रंग ना भरा जाए तो वो इस्लाम पर ही कायम रहेगा, वो मुसलमान ही रहेगा वो। मौलाना मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त दिया है।